السلام علیکم جی، آپ کو دی خیبر ٹائمز کے اس خصوصی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ میں ہوں فخر کاکا خیل۔ ناظرین، آج کے اس براڈ کاسٹ کی بنیادی وجہ بنو میں جو واقعات رونما ہو رہے ہیں، ایک تسلسل کے ساتھ 15 اگست 2021 کے بعد افغانستان کی جو صورتحال بنی، اس کے بعد یہ خدشات پائے جا رہے تھے کہ ہمارے جنوبی اضلاع بشمول سابقہ فاٹا اور موجودہ زم قبائل، جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان، کرم اور اگزائی خیبر، مومند اور باجوڑ، یہاں پر تاریخی طور پر ہم نے دیکھا جہاد کے دنوں سے ہی کہ جو افغانستان کی صورتحال کا اسپل اوور ایفیکٹ ہے وہ یہاں پر ہم دیکھتے آئے ہیں۔ تو اس بار بھی جب 15 اگست کو سقوط کابل ہوا، تو جو لوگ قریب سے اس صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں، ان کا یہ ماننا تھا کہ اس کے اثرات خیبر پختونخوا جو بارڈرنگ ریجن ہے اس کے اوپر بھی پڑیں گے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے نارتھ وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان دوبارہ عسکریت پسندوں کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ جو ناقدین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ سابق تحریک انصاف کی حکومت اور سابق فوجی قیادت جنرل باجوہ کے دور میں جو عسکریت پسندوں کے ساتھ مذاکرات کی باتیں ہوئیں، ان کے نتیجے میں جذبہ خیر سگالی کے طور پر جن لوگوں کو رہا کیا گیا وہ انہی علاقوں میں آ کر دوبارہ آباد ہوئے، اور ایک لحاظ سے دوبارہ یہ بدامنی کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہم نے اس میں تیزی دیکھی اس وقت جب نارتھ وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان سے یہ معاملات پھیل کر ان سے لگی جو بندوبستی علاقے ہیں، بنو، لکی مروت، ٹانک، ڈیرہ اسماعیل خان، یہاں تک اس کے اثرات پھیلے۔ اور گزشتہ دنوں ہم نے پھر دیکھا کہ کس طریقے کے ساتھ بنو میں موجود کینٹ کے اوپر ایک خودکش حملہ کیا گیا پہلے، اور اس کے بعد اندر جا کر 10 کے قریب عسکریت پسند گھنٹوں تک لڑائی میں مصروف رہے۔ اس کے نتیجے میں کچھ سویلین جانیں بھی گئی، جس کے اوپر بنو کے عوام کا غصہ سامنے آیا، اور پھر بنو میں تاجر برادری کی جانب سے اور مقامی عمائدین کی جانب سے امن مارچ کے حوالے سے کال دی گئی جمعہ کے روز۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ اس کال کے اوپر صرف بنو کے ہی نہیں بلکہ ملحقہ جو اضلاع تھے، لکی مروت، ٹانک، ڈیرہ اسماعیل خان، ہنگو، کوہاٹ تک کے سے لوگ جوگ در جوگ گئے، اور لاکھوں کی تعداد میں یہ لوگ بنو کے اندر جمع ہوئے۔ چونکہ یہ کسی سیاسی جماعت کی جانب سے یہ کال نہیں تھی، نہ کسی پی ٹی جو پولیٹیکل تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے یہ سیاسی کال نہیں تھی، اسی وجہ سے مقامی کال تھی، لیکن باہر سے لوگوں کی تعداد زیادہ آ گئی، اور پھر ظاہری بات ہے جب لیڈرشپ ہی نہیں تھی تو یہ ایک ہجوم بن گیا۔ ہجوم کافی چارج تھا، جذباتی تھا، اور اس دوران چونکہ بنو کے اندر ان کے لیے سمٹنا یہ مشکل ہو رہا تھا، یہی وجہ تھی کہ بعد میں کچھ جو مقامی قائدین ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اس ہجوم کا رخ اسٹیڈیم کی طرف موڑا جائے۔ اس دوران ان کا سامنا ہوا کینٹ کے اس حصے سے جہاں پر کچھ روز قبل خودکش حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا تھا۔ یہاں پر کچھ سیکیورٹی فورسز کے جوان تھے، نعرے بازی ہوئی، پتھراؤ ہوا، جواب میں فائرنگ کی گئی، اور وہ مسئلہ یا وہ امن مارچ جو انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ سر انجام دیا جا سکتا تھا، ایک اور سانحے نے اس کو جنم لیا جس میں درجنوں لوگ زخمی ہو گئے، اور جاں بحق ہونے کی بھی اطلاعات ہیں ایک شخص کی جو آفیشلی ہمیں کنفرم کیا گیا ہے۔ کیا ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں، سب سے پہلے مہذب معاشروں کے اندر احتجاج ہوتے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے قیادت کا ہونا شرط ہے، اس کے لیے جو پیرامیٹرز ہیں وہ پہلے سے ہی طے ہونا شرط ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو اس معاملے میں میرے خیال میں تمام تر ذمہ داری مقامی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے اس چیز کو سیریسلی نہیں لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک مارچ ایک ہجوم میں بدل گیا، اور پھر یہ ہجوم اتنا بپر گیا کہ نہ صرف اداروں کے خلاف وہ استعمال ہوا بلکہ لوٹ مار بھی سامنے آئی، کیونکہ ظاہری بات ہے ہجوم کا کوئی دماغ تو ہوتا نہیں، ان کے تو جذبات ہوتے ہیں، اور وہ جو امن مارچ کے نام پر جو اجتماع کا ہونا تھا وہ اس میں کچھ عناصر نے باقاعدہ لوٹ مار بھی کی، تو ایک نیگیٹو امیج گیا اس پاپولیشن کے حوالے سے جو وہاں پر جمع تھی۔
اس کو کس طریقے سے روکا جا سکتا تھا؟ ظاہری بات ہے رائٹنگ یعنی بلوے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے پولیس کو خصوصی ٹریننگ دی جاتی ہے، لیکن وہ ٹریننگ تو کجا ہمیں پولیس اہلکار تک سامنے نہیں آئے۔ کیا یہ پولیس کی ذمہ داری نہیں تھی؟ تھی، بالکل تھی، اور ان کے پاس واٹر کینن یعنی پانی کے چھڑکاؤ سے بھی اتنے پریشر میں پانی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو روکا جا سکتا ہے۔ گرمی کا موسم تھا تو ظاہری بات ہے گڈ ول جسچر بھی جاتا اور لوگ بھی پرامن طریقے سے منتشر ہو جاتے۔ آنسو گیس کی شیلنگ ایک اور ان کے پاس ٹیکٹکس ہوتی ہے، لاٹھی چارج بھی ہوتا ہے، لیکن اسٹریٹ فائرنگ G3 کی یا ملٹری ویپنز کی گو کہ ابھی تک بدقسمتی سے ایسی چیزوں میں ہم جو بنیادی سوپیز ہیں وہ بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، جیسے کہ پوسٹ مارٹم ہونا تھا، پتہ لگانا تھا، انویسٹیگیشن کرنی تھی، کون انوالو ہے، غلطی پہلے کس سے ہوئی، رسپونڈ کس طرح دینا چاہیے تھا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں میرے خیال میں کہ اس کو جو خیبر پختونخوا کی مقامی انتظامیہ ہے اور ساتھ میں ہمارے جو مقامی انٹیلیجنس نیٹ ورک موجود ہوتا ہے ان کے لیے بھی یہ بات ان کو سوچنی چاہیے تھی کہ بھئی اتنا بڑا ریئیکشن اگر آئے گا تو ہم کس طریقے سے مقامی انتظامیہ کے ساتھ مل کر اس کو روکیں گے یا اس کو ڈسپرس کریں گے اور کون کون سے ٹیکٹکس آزمائے جائیں گے۔ لیکن جیسے کہ ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں ہم نے تاریخ سے یہی سیکھا ہے کہ ہم نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا، اور بدقسمتی سے اب بھی ایسے لگتا ہے کہ ہم نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا۔ البتہ جو ایک اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی سربراہ میں افتخار حسین صاحب، کیونکہ وہ سیاسی طور پر کافی فعال رہے ہیں اور اس قسم کی صورتحال کا وہ پہلے بھی سامنا کر چکے ہیں، تو وہ سیاسی طور پر اس کا حل نکالنے کے لیے سرگرم ہو چکے ہیں اور ظاہری بات ہے اس کا حل نکلے گا۔ لیکن مستقبل میں کیا ایسے واقعات نہیں ہوں گے؟ بالکل ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ تو مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے جو ہماری پروونشل گورنمنٹ ہے، کیونکہ ذمہ داری ان کی زیادہ بنتی ہے، ان کو سوچنا ہوگا، SOPs طے کرنے ہوں گے، اگر کوئی اس طرح کا رد عمل آتا ہے کہ اس کو کاؤنٹر کس طرح کیا جائے گا۔ اس امید کے ساتھ کہ بنو جیسے سانحات آئندہ خیبر پختونخوا میں ایسے ہونے سے گریز کیا جائے گا، اب ہماری یہ بات چیت اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ۔